اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ نامے پارے میں سورہ اعراف کی آخری سے پہلی آیہ کریمہ ہے۔ قرآن کریم میں جو عبادت بھی قرآن آیت سے یا نص سے ثابت ہے وہ فرض ہے۔ جتنی عبادات قرآن کی نص سے ثابت ہیں وہ فرض عین ہے، اور تمام عبادات کی حدود و قیود متعین ہے۔ قرآن میں اجمال ہے، حدیث شریف میں اور سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تمام حدود و قیود واضح ہو گئی۔ قرآن نے اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس کے اوقات، اس کی رکعتوں کی تعداد، اس میں رکوع و سجود، اس میں قیام و جلوس، اس کے سارے فرائض کے ساتھ اس میں سنتیں، مستحبات، واجبات، سب کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ اسی طرح روزہ فرض ہے، قرآن حکیم نے اجمالاً اوقات کی تعیین بھی کر دی، رمضان کے مہینے کی نشاندہی بھی فرما دی، لیکن اور بہت سی حدود و قیود کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، زبان کا بھی ہونا چاہیے، کانوں کا بھی ہونا چاہیے، غلط بات سنی نہ جائے، غلط بات کی نہ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحبات تک واضح فرما دی۔ جہاد ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تمام عبادات کے اوقات مقرر ہیں، حدود و قیود مقرر ہیں۔ ایک عبادت ذکر الہی، اللہ کی یاد، اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے اسم ذاتی کا ذکر کرو، یعنی اللہ 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 کرتے رہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس حد تک اسے لے جاؤ کہ مخلوق اللہ کے سوا مخلوق تمہاری نگاہوں سے صرف اللہ ہو، اور تو تبتل ہوتا ہے انقطاع، کٹ جانا، الگ ہو جانا۔ فرمایا اس طرح کٹ جاؤ مخلوق سے جیسا کٹ جانے کا حق ہوتا ہے۔ اور اس عبادت کی کوئی نہ وقت کی تعیین ہے، نہ اسے کسی دوسری عبادت کو اس کا متبادل قرار دیا گیا، بلکہ ذکر کثیر کا حکم اکثر مقامات پہ ملتا ہے۔ اب اسی آیہ کریمہ کو دیکھ لیں، ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے پروردگار کا ذکر دل ہی دل میں کرتے رہو، تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول، تضرعا نہایت عاجزی سے، یہ جانتے ہوئے کہ میں ایک حقیر مخلوق ہوں اور وہ رب العالمین ہے، اور اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں اس کی نافرمانی کی زد میں نہ آ جاؤں۔ ودون الجہر من القول، اور بغیر لوگوں کو سنائے، بغیر آواز نکالے، بالغدو والآصال،
ایک انگریزی کا لفظ ہے اراؤنڈ دا کلاک. جب انہیں کہنا ہو نا کہ یہ کام ہر وقت کرتے رہو، تو انگریزی میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اراؤنڈ دا کلاک، کہ یہ ایسا کام ہے کہ یہ رات دن کسی وقت رکے گا نہیں، یہ کرتے رہو. یہ جو اراؤنڈ دا کلاک ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں بالغدو والآصال. لفظی ترجمہ تو بنتا ہے صبح شام، لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ دن یا رات کا کوئی حصہ اس کام کو رکنا نہیں چاہیے. پھر آگے جو قید لگائی وہ یہ ہے کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور کبھی بھی اپنے آپ کو غافلوں میں شامل نہ کرو. اب غفلت، کسی کی عمر غفلت میں بیت جاتی ہے، وہ بھی غفلت ہے. کوئی سالوں کے حساب سے اللہ سے غافل رہتا ہے، برسوں غافل رہتا ہے، وہ بھی غفلت ہے. کوئی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، 4 پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی غفلت. 4 دفعہ تو حاضر ہوا بارگاہ ربی میں، ایک دفعہ سستی کر گیا، کہیں مصروف تھا نہیں پڑھی تو غفلت ہو گئی. اسی طرح جب ذکر ہر وقت کرنے کا حکم ہے تو جو لمحہ ذکر سے غافل ہوگا وہ غفلت ہو جائے گی. صوفیاء کہتے ہیں نا، جو دم غافل سو دم کافر. کفر کا معنی ہوتا ہے ناشکری. تو صوفیاء کا قول ہے کہ جو دم اللہ کے ذکر کے بغیر نکلے یہ ناشکری ہے. میں ایک دن فتاوی میریہ دیکھ رہا تھا تو اس میں ذبی کا مسئلہ، ذبیہ کا آ گیا. کسی نے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اس وقت اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، یا اگر اس کا دم نکل جائے اور پتہ نہ چلے اور پھر بعد میں کوئی اللہ اکبر پڑھے تو. انہوں نے فرمایا جب جانور مر چکے، اس میں جان باقی نہ ہو تو پھر اللہ اکبر پڑھنے کا کیا فائدہ. یعنی اس کا دم جو نکلا تو وہ تو بغیر اللہ کے نام کے نکل گیا، وہ تو حرام ہوگا. اب حرام پر اللہ اکبر پڑھتے رہو تو وہ تو جائز نہیں ہوگا. ہاں اس میں زندگی کا اثر ابھی باقی ہے، وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے تو آپ کسی نے پہلے سستی کی، آپ اس وقت تکبیر پڑھ دیتے ہیں تو درست. لیکن جب وہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کی جان نکل گئی، اب اللہ اکبر پڑھو یا کچھ پڑھو، اب وہ نہیں ہوگا. مسئلہ تو جس نے پوچھا اسے بتایا، وہ چلا گیا یا بیٹھا تھا. تو احباب جو بیٹھے تھے ان سے کہنے لگے کہ دیکھو جانور ہے اور مکلف بھی نہیں ہے، حلال جانور ہے، اگر اس کا دم اللہ کے ذکر کے بغیر نکل جائے تو حرام ہو جاتا. ہم تو انسان ہیں اور مکلف ہیں، تو ہمارے جتنے دم اللہ کے نام کے بغیر جاتے ہیں یہ کس کھاتے میں؟ صوفیاء کے نزدیک سب سے زیادہ کام زندگی میں انسان جو کرتا ہے وہ سانس لینے کا ہے. بے ہوش ہوتا ہے تو بھی سانس لے رہا ہے، بیمار ہے تو بھی لے رہا ہے، کھڑا ہے تو بھی لے رہا ہے، لیٹا ہے تو بھی لے رہا ہے، چل رہا ہے تو بھی لے رہا ہے. یا پھر دل کی دھڑکن دوسرا کام ہے کہ جب تک زندگی ہے وہ دھڑکتا رہتا ہے، اور اگر رک گیا تو زندگی رک گئی. تو صوفیاء نے اسی حکم کی تعمیل میں ہر آنے جانے والے سانس کو اللہ کے نام سے آراستہ کرنے کی کوشش کی. دل کی ہر دھڑکن کو اس سے آشنا کیا. اور یہ کسی صوفی یا کسی پیر صاحب کی مہربانی سے نہیں ہوتا، یہ برکات نبوت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وراثتاً چلتی ہیں اور نور نبوت سے دل روشن ہوتے ہیں. جس طرح قرآن و حدیث کا سارا علم موروثی ہے،
کسی نے درمیان میں ایجاد کر کے کچھ نہیں داخل کیا، اور اگر کیا ہے تو وہ باطل ہے۔ جو وراثتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا، ان سے تبع تابعین نے سیکھا، نسل در نسل جو اس 15ویں صدی تک آ رہا ہے وہی دین ہے۔ دین موروثی ہے، وراثت ہے۔ اسی طرح برکات نبوت بھی موروثی ہیں اور تب سے اب تک چل رہی ہیں اور قیامت تک چلتی رہیں گی۔ صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین براہ راست شرف زیارت اور شرف جمال نصیب ہوا تو ایک نگاہ میں ان کے وجود کا رواں رواں ذاکر ہو گیا۔ قرآن حکیم اس پہ گواہی دیتا ہے، فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک وجود کا ہر ذرہ اور ہر سیل ان کا ذاکر ہو گیا۔ صحابہ کرام کی صحبت میں جو بیٹھا اسے بھی خالی فیض صحبت سے یہ دولت نصیب ہوگی، اور تابعین کا الگ طبقہ بن گیا۔ اسی طرح تبع تابعین سے لے کر آج تک اللہ کے بندوں نے علم ظاہر بھی سیکھا، عمل بھی کیا، اور اس کے ساتھ یہ قلبی کیفیات بھی وراثتاً وہی برکات جس نے صحابہ کرام کے وجود کو روشن کیا تھا، تابعین تبع تابعین بھی وہی برکات محمد الرسول اللہ سینہ بسینہ حاصل کی اور اگلوں تک پہنچائیں۔ یہ کیسے قیمتی لوگ تھے۔ ہمارے پاس ایک بادام ہوتا ہے، ایک اخروٹ ہوتا ہے، یہ ایسے پھل ہیں جن کے اندر ان کی روح ہوتی ہے اور باہر کا خول محافظ ہوتا ہے۔ دین کی مثال بالکل ایسی ہے، علم ظاہر نہ ہو تو کمالات باطنی کی حفاظت ممکن نہیں ہوتی۔ اس کی اتنی اشد ضرورت ہے کہ اس کے بغیر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی یا خود عالم ہوتا ہے یا کسی عالم کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا ممکن نہیں۔ یا تو خود عالم ہوتا ہے، اور اگر عالم نہ ہو تو کسی ایسے عالم سے وابستہ ہوتا ہے کہ شب و روز جس سے مسائل پوچھتا رہے اور اس کے مطابق عمل کرتا رہے۔ جس طرح بادام میں کتنا قیمتی مغز ہے، لیکن اگر چھلکا اتر جائے اسے ایک چونٹی بھی کھانا شروع کر دیتی ہے، اس کی حفاظت ممکن نہیں رہتی، چھلکے میں محفوظ رہتی۔ علم ظاہر محافظ بھی ہے کمالات باطنی کا، اور ان کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی بادام میں پھل لگتا ہے جس کا پہلے خول بنتا ہے۔ اگر پھول پر خول نہ بنے تو بادام کا مغز کسی نے لگتے دیکھا؟ لہذا علم ظاہر اور اس پر عمل حصول کیفیات باطنی کے لیے ازحد ضروری ہے۔ یہ جہالت ہے یہ کہنا کہ شریعت اور ہے اور تصوف کچھ اور ہے، یہ تو جہالت ہے، یہ تو نہ جاننے والوں کی باتیں ہیں۔ شریعت ہی اصل ہے، اساس ہے، طریقت اس کی روح ہے کہ اسی جو شریعت پہ ہم عمل کرتے ہیں اس میں درد بھی پیدا ہو جائے، اس میں حضوری بھی پیدا ہو جائے، اس میں طلب بھی پیدا ہو جائے۔ سجدہ کرے تو تمنا یہ ہو کہ جمال باری پا سکوں۔ سجدے میں ایک ذوق اور ایک کیف نصیب ہو۔ تو جس طرح بادام کا مغز بادام کی کھال اور اس کا خول بنے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح علم ظاہر اور عمل اور مجاہدے کے بغیر یہ برکات ممکن نہیں۔ لیکن اگر کسی بادام پر بہت سے بادام لگیں اور کسی میں بھی مغز نہ ہو تو وہ بھی جلانے کے کام ہی آئیں گے،
ان کا بھی کوئی مصرف نہیں۔ لہذا یہ لازم و ملزوم ہے کہ قرآن و حدیث کا، ارشادات نبوی کا کم از کم ضروریات دین کا علم تو ہو، یا کسی عالم کے ساتھ ہو، پھر اپنی توفیق سے، اپنی ہستی سے پوری محنت کر کے اس پہ عمل کرے، اور کسی صاحب کمال سے کیفیات باطنی سیکھے، تاکہ اس کا دل ذاکر ہو جائے، ہر دھڑکن اللہ اللہ کرے۔ بلکہ اہل اللہ کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ دل دھڑکتا ایک بار ہے اور اللہ اللہ 500 بار کہہ جاتا ہے۔ کیف میں اور عمل میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا غصہ ایک کیفیت ہے، تھپڑ مارنا ایک عمل ہے۔ آپ ناراض ہو کر کسی کو تھپڑ مارنا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے میں، تھپڑ مارنے میں تو وقت لگے گا، لیکن جو غصے کی کیفیت ہے وہ ٹیمپریچر ایک دم اپنی ہائٹ پہ پہنچ جائے گا۔ آپ خوش ہو کر کسی کو انعام دینا چاہتے ہیں تو کوئی چیز اٹھانے میں، اسے دینے میں وقت لگے گا، لیکن جو مسرت ہے اس کی جو لہر ہے وہ ایک دم آپ کو بشاش کر دے گی۔ یہ کیفیات جو ہیں وہ عمل کی، دھڑکنا ایک عمل ہے اور اللہ اللہ کرنا اس کی کیفیت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک دھڑکن میں وہ 1000 بار اللہ اللہ کر جائے، اور وہی مطلوب ہے کتاب اللہ کا۔ فرمایا دانشوروں کی بات قرآن حکیم کرتا ہے کہ یہ زمین کی تخلیق، آسمانوں کی تخلیق، ان فی خلق السماوات والارض، زمین ایک قطع خاک پڑا ہے، اسے آپ کھودتے چلے جاؤ، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ بادل برستے ہیں تو اس سے اتنی چیزیں نکل آتی ہیں۔ کہاں سے آتی ہیں؟ کون ان میں رنگ بھرتا ہے؟ کتنے تنکے گھاس کے آتے ہیں، آپ گن نہیں سکتے۔ ہر تنکا گل بکف ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، رنگ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، تاثیر الگ ہے۔ کون ایسا ہے مصور حقیقی جو یہ تصویریں بنا رہا ہے؟ اسی طرح آسمانوں کی تخلیق، شب و روز کی آمد و شد، بادل بارش، سورج چاند ستارے، فرمایا یہ جو ارض و سما کی تخلیق ہے دانشوروں کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے عظمت باری پر۔ ایک نہیں، اس میں لاکھوں دلائل ہیں عظمت باری پر۔ لیکن صاحب عقل کون ہے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ عقل مندوں کے لیے ہے، بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر آگے اولی الالباب کی تشریح فرماتا ہے قرآن کہ صاحب عقل، صاحب خرد کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو لیٹے ہوں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے، بیٹھے ہوں تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، چل پھر رہے ہوں تو اللہ کا ذکر۔ وہ پنجابی کا ایک محاورہ تھا کہ ہتھ کار ول دل یار ول، زندگی کے کسی بھی کام میں اعضاء و جوارح مصروف ہیں، دماغ مصروف ہے، ہاتھ پاؤں مصروف ہیں، یہ لیٹ کے آرام کر رہے ہیں، سو گئے، لیکن دل کی ہر دھڑکن اللہ کا نام لے رہی ہے، اور اللہ اللہ ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ لوگ عقل مند ہیں، صاحب دانش ہیں، کہ جن کا کوئی حال یاد الہی سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا فرض ہے، ذکر الہی ایک ایسا فرض ہے کہ جس کا نہ موسم ہے، نہ وقت ہے، نہ حدود و قیود ہے، ہر دم کے ساتھ اللہ اللہ چلتی رہے۔ اور یاد رکھیں دنیا کی کامیابی آخرت پر انحصار رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص پوری دنیا کو فتح کر لے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ کامیاب بھی ہو، اسے سکون سے نیند بھی آتی ہو، اسے کھایا پیا ہضم بھی ہوتا ہو، اس کے دل میں خوشی بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔
اگر چنگیز خان نے یا تاتاریوں نے ایک جہان کو تہتے کر دیا لیکن اپنی زندگی میں کوئی لمحہ سکون کا نہ پا سکے تو کسے کامیابی کہیں گے؟ تو یہ ضروری نہیں کہ ایک بندہ ایک دنیا کو فتح کر لے اور وہ کامیاب ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ ایک کٹیا میں بیٹھا ہو لیکن وہ بڑا پرسکون ہو، مزے سے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو. ایک درویش کا میں پڑھ رہا تھا قصہ کہ بادشاہ نے بہت کوشش کی اسے دربار میں بلانے کی، وہ نہ گیا. تو ایک دن اچانک بادشاہ نے اپنے مصاحبوں سے کہا کہ بغیر پروگرام کے اچانک چلتے ہیں، چلو درویش کی زیارت تو ہو جائے. سردیوں کا موسم تھا، وہ اپنی کٹیا کے باہر بیٹھا دھوپ سیک رہا تھا. تو گئے، اس نے بھی آؤ بھگت کی، بیٹھا رہا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ جی کوئی خدمت جو میں آپ کی کر سکوں؟ اس نے کہا جی آپ میرے اور دھوپ کے درمیان آ گئے، آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں، مجھ پر دھوپ لگنے دیں، بس اور کوئی ضرورت نہیں. میں دھوپ میں بیٹھا تھا، آپ سورج کے سامنے آ گئے، آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہی آپ کی کرم نوازی. باقی ساری حکومت میں سے اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. تو وہ ایک درویش جو ایک کٹیا میں بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، اگر اس سے اتنا سکون اللہ نے دے دیا کہ اسے شہنشاہ کی سلطنت میں سے کچھ نہیں چاہیے، تو کامیاب تو وہ ہے. جیت تو وہ گیا جو اپنی زندگی سکون سے اور مزے سے گزار رہا. تو دنیاوی زندگی کی کامیابی کا مدار بھی آخرت. اگر آخرت درست ہوتی ہے، آخرت سنورتی ہے، تو دنیا میں انسان کو سکون نصیب ہوتا. اور آخرت بگڑتی ہے اگر، تو دنیاوی زندگی میں بھی تلخیاں آ جاتی ہیں اور سکون اٹھ جاتا ہے اس سے. چونکہ دنیا پرتو ہے، عکس ہے آخرت کا. دنیا حقیقی زندگی نہیں ہے اور آخرت حقیقی زندگی ہے. ہم جو عمل بھی کرتے ہیں اس کا جو نتیجہ آخرت میں بنتا ہے اس کا عکس اس دنیاوی زندگی پہ پڑتا رہتا ہے. آپ نے کسی بدکار کو کبھی پرسکون نہیں دیکھا ہوگا اور کسی نیک کو پریشان نہیں دیکھا ہوگا. چونکہ اللہ کے ساتھ اور اس کی عظمت کے ساتھ جس کا رابطہ ہو جائے اسے سکون نہ، جس کی آخرت سنور جائے اسے سکون نصیب ہو جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنی اس عبادت کی تاکید کی گئی کتاب اللہ میں، جتنی اس کی تاکید کی گئی سنت میں، عمل میں، اتنا ہی اس کی طرف سے ہم غافل ہو گئے. میری رائے میں یہی وجہ ہے کہ ہمارے نمازیوں میں، حاجیوں میں، علماء میں، پڑھے لکھے دینی لوگوں میں بھی اب وہ بات نہیں رہی کہ بندہ ان پر اعتبار کر لے. کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. قومی لحاظ سے اگر ہم سوچیں کہ دکاندار ہے، اس نے 10 حج کیے ہوئے ہیں لیکن ہم اعتبار نہیں کر سکتے کہ یہ بہت ٹھیک بتا رہا ہے، کیا فائدہ؟ ایک عالم ہے، مفتی ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کی بات پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا. تو پھر ہمارے پاس کیا کلیہ رہ گیا، ہمارے پاس کیا قاعدہ رہ گیا کہ کون شریف آدمی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ 10 حج کر کے بھی عملی زندگی میں سیدھے نہیں ہوتے؟ سارا علم پڑھنے کے بعد بھی ان میں تبدیلی نہیں آتی، چوریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے کہ علم کو دماغ تک رکھتے ہیں اور دل میں غفلت ہوتی ہے. اور جب تک دل اللہ اللہ نہ کرے، دل میں کیفیات پیدا نہ ہو، خالی بادام ہے جس کے اوپر لکڑ ہے، اس میں مغز نہیں ہے، اس سے کیا کسی کو لذت ملے گی؟ کیا اس سے کسی کو دوا ملے گی؟ تو ذکر الہی فرض عین ہے. جب ایک چیز نماز فرض ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وضو فرض ہو جائے. وضو خود فرض نہیں ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے
تو وضو فرض ہو جاتا ہے نماز کے لیے۔ اسی طرح ذکر جب فرض عین ہے تو اس کی تلاش فرض ہو جاتی ہے، اور کہیں مل جائے تو پھر سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں خود فرض نہیں ہوتی لیکن دوسرے کے ساتھ مل کر بالواسطہ فرض ہو جاتی۔ اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ اور شعور عطا فرمائے، گناہوں سے درگزر فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔